it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. صدر ٹرمپ 1 گھنٹے بعد امریکی قوم سے خطاب کریں گے. ایران جنگ سے واپسی یا فیصلہ کن حملوں کا اعلان متوقع. اگر ڈیل نہ ہو سکی تو اس کا ذمہ دار نائب صدر جے ڈی وینس کو ٹھہراؤں گا، لیکن اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پورا کریڈٹ میں خود لوں گا. ٹرمپ کی روایتی مزاحیہ مگر دو ٹوک الفاظ میں نائب صدر سے گفتگو. جے ڈی وینس نے ثالث ملکوں کو ٹرمپ کا پیغام پہنچا دیا. ایران آبنائے ہرمز کھولے، مطالبات مانے، جنگ بندی کے لیے تیار ہیں ورنہ خوفناک نتائج نکلیں گے. ایران کوئی جار ملک نہیں. امریکہ یورپ یا کسی ملک کے عوام کا دشمن نہیں. امریکہ اسرائیلی پراکسی بن کر حملہ آور ہوا، دفاعی کارروائیاں کر رہے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلا خط. ایران کی ثالثوں کے ذریعے مختلف پیغامات ملنے کی تصدیق. وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق پیغامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد کے بعد متحدہ عرب امارات کے صدر کو بھی ٹیلی فون. شیخ محمد بن زید کو علاقائی صورتحال پر پیش رفت سے آگاہ کیا. صدر ٹرمپ کا نیٹو اتحادیوں پر وار لگاتار. آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحاد میں عدم شمولیت پر یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی دے دی. متحدہ عرب امارات ایران جنگ میں شامل ہونے کو تیار. آبنائے ہرمز طاقت کے ذریعے کھلوانے کے لیے کوشاں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق امارات UN سلامتی کونسل میں فوجی کارروائی کی اجازت کے لیے قرارداد لانے پر غور. ایرانی جزیروں پر قبضہ کرنے کی تجویز. مختلف ممالک کی فوجی قیادت پر اتحاد بنانے پر زور. اسرائیل کا 48 گھنٹوں میں تہران کے سرکاری انفراسٹرکچر پر 400 حملوں کا دعویٰ. اصفہان میں فضائی بمباری سے ایئرپورٹ کو نقصان. اسلحہ ڈپو پر حملے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. لارستان کے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. حملے میں ایک پہاڑی چراگاہ کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں. امریکی اہداف کامیابی سے نشانہ بننے کے بعد نقصانات سے دوچار دیکھا گیا. ایرانی حملوں میں کویت اور سعودی عرب میں امریکی زیر استعمال گودام، مرمتی مراکز اور اہلکاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی جنگی جہاز بھی ایرانی ڈرون کے سامنے بے بس. عراق میں لڑاکا طیارہ F-15 ایرانی شاہد ڈرون کو گرانے میں ناکام. جنگی جہاز نے میزائل سے ڈرون گرانے کی کوشش کی لیکن ڈرون چکمہ دے کر بچ نکلنے میں کامیاب رہا. ایران جنگ میں امریکہ کے اب تک 16 MQ-9 ریپڈ ڈرونز تباہ ہونے کا انکشاف. بغیر پائلٹ طیارہ جاسوسی، نگرانی اور فضائی سروے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انتہائی درست نشانہ بنانے والے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ڈرون کی قیمت $3 کروڑ سے زائد. عراقی مزاحمتی تنظیم کا امریکی اڈوں پر 41 حملوں کا دعویٰ. اسلامک ریزسٹنس کے مطابق درجنوں ڈرون سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کا فلسطینیوں کو پھانسی دینے کے اسرائیلی بل پر سخت رد عمل. بل پر عمل درآمد کی صورت میں امریکی اور اسرائیلی قیدیوں کو بھی پھانسی دینے کا اعلان کر دیا. اسرائیل کو فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے سے باز رہنے کا مشورہ. ایرانی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں. لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے. بچوں، خواتین اور بزرگوں کی بھی بڑی تعداد میں ریلیوں میں شرکت. تختی اسکوائر پر جنگی بحری دنیا دینا میں شہید علی شعبان کو سلامی پیش. شہریوں کی جانب سے والہانہ عقیدت کا اظہار. ورلڈ بینک کا ایران جنگ کے باعث دنیا میں مہنگائی اور غذائی قلت کے خدشے پر اظہار تشویش. ممکنہ عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے ورلڈ بینک نے رکن ممالک سے مشاورت شروع کر دی. مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکل ڈونوہو کے مطابق ایران جنگ سے ایشیائی اور افریقی ممالک پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. امریکی خام تیل $98.83 فی بیرل ہو گیا. برینٹ کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی.
मशरिक़ वस्ती की सूरत-ए-हाल के बायस तवानाई का बहरान, एयरलाइंस को पाकिस्तान में कम से कम फ्यूल भरने की हिदायत जारी। पचास साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। 10 रोज़ा मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। FBI ने सोशल मीडिया आमदनी पर इनकम टैक्स वसूली का खुसूसी तरीक़ाकार तय कर लिया। यूट्यूब पर शेयर करदा वीडियो के 1000 व्यूज़ की आमदनी को 195 रुपये तस्वुर किया जाएगा। सोशल मीडिया आमदन पर इनकम टैक्स वसूली के प्रोसीजर पर 7 रोज़ में तजावीज़ तलब। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, जहांगीर रोड और अतराफ में बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. सदर ट्रंप 1 घंटे बाद अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान जंग से वापसी या फैसला कुन हमलों का ऐलान मुतवक्के। अगर डील ना हो सकी तो उसका जिम्मेदार नायब सदर जेडी वेंस को ठहराऊंगा, लेकिन अगर ये कामयाब हो गई तो पूरा क्रेडिट मैं खुद लूंगा। ट्रंप की रिवायती मज़ाहिया मगर दो टुक अल्फाज में नायब सदर से गुफ्तगू। जेडी वेंस ने सालिस मुल्कों को ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोले, मुतालबात माने, जंग बंदी के लिए तैयार है, वरना खौफनाक नताइज निकलेंगे। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं, अमरीका, यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इसराइली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान की सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी टेलीफोन। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ से आगाह किया। सदर ट्रंप का नेटो इत्तेहादियों पर वार लगातार। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहाद में अदम शमूलियत पर यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान जंग में शामिल होने को तैयार। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जरिए खुलवाने के लिए कोशा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमारात यूएन सलामती काउंसिल में फौजी कार्रवाई की इजाज़त के लिए करारदाद लाने पर गौर। ईरानी जजीरों पर कब्जा करने की तजवीज़। मुख्तलिफ ममालिक की फौजी क़यादत पर इत्तेहाद बनाने पर जोर। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। इस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। हमले में एक पहाड़ी चरागाह को निशाना बनाया गया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से 2-4 देखा गया। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी जंगी जहाज भी ईरानी ड्रोन के सामने बेबस। इराक में लड़ाका तैयारा F-15 ईरानी शाहिद ड्रोन को गिराने में नाकाम। जंगी जहाज ने मिसाइल से ड्रोन गिराने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन चकमा देकर बच निकलने में कामयाब रहा। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 16 MQ-9 रैपिड ड्रोन्स तबाह होने का इंकशाफ। बगैर पायलट तैयारा जासूसी, निगरानी और फ़ज़ाई सर्वे के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले करने की सलाहियत रखता है। एक ड्रोन की कीमत $3 करोड़ से ज़ायद। इराकी मज़ाहमती तंजीम का अमरीकी अड्डों पर 41 हमलों का दावा। इस्लामिक रेजिस्टेंस के मुताबिक दर्जनों ड्रोन से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान का फ़लस्तीनियों को फांसी देने के इसराइली बिल पर सख्त रद्द-ए-अमल। बिल पर अमल दरामद की सूरत में अमरीकी और इसराइली कैदियों को भी फांसी देने का ऐलान कर दिया।
اسرائیل کو فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے سے باز رہنے کا مشورہ۔ ایرانی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں، لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے، بچوں، خواتین اور بزرگوں کی بھی بڑی تعداد میں ریلیوں میں شرکت۔ تختی اسکوائر پر جنگی بحری دنیا دینا میں شہید علی شعبان کو سلامی پیش، شہریوں کی جانب سے والہانہ عقیدت کا اظہار۔ ورلڈ بینک کا ایران جنگ کے باعث دنیا میں مہنگائی اور غذائی قلت کے خدشے پر اظہار تشویش، ممکنہ عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے ورلڈ بینک نے رکن ممالک سے مشاورت شروع کر دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکل ڈونوہو کے مطابق ایران جنگ سے ایشیائی اور افریقی ممالک پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، امریکی خام تیل $98.83 فی بیرل ہو گیا، برینٹ کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث توانائی کا بحران، ایئر لائنز کو پاکستان میں کم سے کم فیول بھرنے کی ہدایت جاری۔ پچاس سال بعد خلابازوں کا پہلا مشن چاند کی جانب روانہ، مشن 4 خلابازوں کو لے کر فلوریڈا سینٹر سے روانہ ہوا، 10 روزہ مشن چاند کے گرد چکر لگا کر واپس آ جائے گا۔ ایف بی آر نے سوشل میڈیا آمدنی پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار طے کر لیا، یوٹیوب پر شیئر کردہ ویڈیو کے 1000 ویوز کی آمدنی کو $195 تصور کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، آئی چندری گڑھ روڈ، صدر جہانگیر روڈ اور اطراف میں بوندا باندی، فیڈرل بی ایریا، عزیز آباد، گلشن اقبال سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش۔